مجھے سنو جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں اور لمحے پلٹ آتے ہیں۔ کیا اگلے کمرے میں قدموں کی چاپ سنتی ہو؟ وہ جو یہاں نہیں اور وہاں بھی نہیں ہے۔ سنو، تم انہیں کسی اور زمانے میں سنتی ہو، جو ہے نہ گزرے کل کا نہ آنے والے کا، جو ہے تو صرف ابھی یا ابھی کا۔ مجھے سنو جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے۔ اس کے حواس کچھ بیدار ہوئے تو درد کا احساس ہوا۔ خون سے آدھا چہرہ تر ہو رہا تھا، آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی محسوس دھن کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ لبوں کو کول کر کے وہ جانے کب سے گنگنا رہا تھا۔ بالوں سے پکڑ کر سر اٹھایا، اب وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کپڑا ہٹا دیا۔ چندھیا دینے والی روشنی آنکھوں کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرہ تاریک تھا، سر گھوما ہوا، چوٹ گہری۔ اس نے کس قدر کوشش سے سر اٹھانے کی صحیح کی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، فرش ٹھنڈا تھا، ٹانگیں بے جان محسوس ہوتی تھیں۔ بامشکل سانس لیتے اس نے اس درد کو سہا جو سر کے پچھلے حصے سے اٹھ رہا تھا۔ یہ حماد نہیں ہے۔ کراہت، بھاری آواز۔ گاڑی میں یہی لڑکا تھا صاحب۔ کسی کو کھونسا پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں صاحب، غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تاریک کوٹری میں کوئی اور بھی تھا، گھٹنوں کے بل گرتا، کچھ روتا، گڑگڑاتا ہوا۔ آواز پہچانی ہوئی سی لگی۔ اس نے ایک بار پھر پلکیں جھپکائیں، ایک بار پھر دیکھنے کی صحیح کی۔ منظر دھندلا تھا۔ سانس لیتے کروٹ بدلی، ہاتھوں کو جنبش دی۔ دہانے، کندھے اور گردن سے سینے تک کا حصہ درد کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسے گاڑی کا ٹکراؤ یاد آیا۔ فائرنگ کی آواز پھر سے سنائی دی۔ شیشے ایک بار پھر ٹوٹے تھے، وجود میں کھپتے محسوس ہوئے تھے۔ صاحب، حماد شیرازی اسی گاڑی میں تھا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آواز گھٹ گئی، گردن کسی آئینی شکنجے میں آ گئی تھی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے تمہاری اس غلطی نے میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ صاحب معاف کر دیجئے۔ یہ دوسری آواز تھی۔ لب بھینچ کر اس سے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ دھن لمحے بھر کے لیے چھٹ گئی تھی۔ نڈھال آنکھوں نے وہ چہرہ دیکھا۔ آغا علی کا دستراست، عاصم شیرازی کے خاص ترین آدمیوں میں سے ایک تھا وہ۔ روتا، گڑ گڑاتا، اپنی زندگی بھیک مانگتا ہوا۔ پستول کی نوک اس کی کنپٹی کے ساتھ لگی تھی۔ دھندلی سی یادداشت میں کوئی بھولا بسرا منظر تمام تر اذیتوں کے ساتھ واضح ہوا۔ آپ کی جیپ کہاں ہے؟ اس سے پوچھا تھا۔ خراب ہے، مکینک کو ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، کچھ دن لگ جائیں گے، آغا علی کہہ رہا تھا۔ کار ایکسیڈنٹ سے پہلے روانگی کے وقت دوسری شاہراہ پر اس سے جیپ دیکھی تھی۔ جیپ میں حماد تھا۔ اس کی گاڑی بدلی گئی تھی۔ اسے بحفاظت کہیں پہنچانے کے لیے اس کی زندگی داؤ پر لگائی گئی تھی۔ اسے صدمہ ہوا، مگر غلط صدمہ ہوا۔ اس کی زندگی اہم نہیں تھی، اس کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر درد کی لہر کو دباتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور ایک بار پھر منہ کے بل گرا۔ سر کا درد ایک دم سے بڑھ گیا، حلق سے کرہا نکل گئی۔ اس شخص نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ فارس واجدان کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں غصہ تھا، نقاب میں لپٹا چہرہ اور تاثرات متحمل سے تھے۔ بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اٹھایا۔ یہ کون ہے؟ وہ اب اسے باغور دیکھ رہا تھا۔ فارس کی پیشانی سے خون کی دھار کان اور پھر گردن سے اس کی سفید شرٹ کو مزید رنگنے لگی۔ صاحب، عاظم صاحب کے ملازم کا بیٹا ہے، عقب میں عبدل نے جھکے سر کے ساتھ کامتی آواز میں کہا تھا۔ ملازم کا بیٹا؟ استفہامیہ نگاہوں سے اس سے فارس کا چہرہ، پھر شرٹ کا کالر، سویٹر، جینز اور جوتے دیکھے۔ ملازموں کے بیٹے کیا اس طرح برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں؟ استحضائیہ انداز میں کہتے، اب کہ اس سے عبدل کو دیکھا، داہنے ہاتھ سے اپنے پسٹل کی نوک سے سر کھجایا۔ عبدل نے گھبرا کر فارس کو دیکھا، پھر گرتا پڑتا نقاب پوش کے سامنے جھک گیا۔ اب وہ اپنی سوچ و فہم کے مطابق جو کچھ اس کے بارے میں جانتا تھا سب بتاتا جا رہا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ پوری بات سن لینے کے بعد وہ اسے چھوڑ کر اٹھ گیا۔ عبدل سر جھکا تھا، معتب سا پیچھے ہو کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ تو تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ کسی واجدان کا بیٹا ہے جو کہ اعظم شیرازی کا آدمی تھا؟ جی صاحب۔ کبھی ملے ہو اس سے؟ جی۔ چونک کر سر اٹھایا۔ واجدان سے ملے ہو کبھی؟ تم کافی عرصے سے کام کر رہے ہو، اعظم شیرازی کے ہر آدمی کو تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟
عبدل نے کچھ ہکلا کر اسے دیکھا۔ وہ کسی واجدان سے کبھی نہیں ملا تھا۔ خوش لبوں کو تر کرتے اس کی نگاہ فارس پہ گئی، جس کی بھوجل آنکھوں میں شوق اور صدمہ اترا ہوا تھا، خوف اور وحشت ٹھہری ہوئی تھی۔ جانے ان آنکھوں میں کیا تھا کہ وہ لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ وہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا ہم عمر تھا، جسے بچانے کے لیے اسے مجبوراً یہ سب کرنا پڑا تھا۔ جی صاحب، جانتا ہوں اسے۔ ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ عبدل ایک سہمی ہوئی سی نگاہ فارس پر ڈالتا کچھ پریشانی سے چپ ہو گیا۔ نقاب پوش پنجوں کے بل بیٹھا اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی کھوجتی پرکھتی آنکھوں میں عجیب سا تاثر نظر آ رہا تھا۔ اسے جانچتے ہوئے جیسے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی ذات میں اعظم شیرازی کی کمزوری ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ ایک مردہ ملازم کا بیٹا بھلا ان کے کس کام آ سکتا تھا؟ وہ اس کے ذریعے کیا پا سکتے تھے؟ ایسا کون سا دباؤ تھا جو وہ اعظم شیرازی پر ڈال سکتے تھے؟ خونی رشتہ ہوتا تو الگ بات تھی، مگر وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو تمہارے مالک نے تمہیں ہمارے آگے ڈال دیا تاکہ وہ اپنے پوتے کو بچا سکے۔ وہ کافی دیر تک ہنستا رہا، اس کے غم پر، دکھ پر، صدمے پر بے خبر ہو کر ہنستا رہا۔ وہ مجھے ہمیشہ حیران کرتا ہے، مگر اس بار ناقابل یقین۔ بامشکل سانس لیتے فارس سے لب بھینچ لیے۔ تو اب تمہارا کیا کریں؟ چمکتی سلگتی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ تم ہی بتا دو لڑکے، اب تمہارا کیا کریں؟ اس کا انداز استضاحیہ تھا۔ اب تو تمہارا باپ بھی زندہ نہیں جو تمہارے بڑے صاحب کے پاؤں پکڑ کر منت کرے کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ کوئی شے اس کے دل کے آر پار ہوئی، کوئی زخم پھر سے ہرا ہوا۔ بھائی ایسا کچھ ہو جاتا تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے۔ یہ جو ہم نے اتنی محنت کی ہے اس کے بدلے بھاری تاوان وصول کرتے۔ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ گردن موڑ کر اپنے آدمیوں سے تصدیق چاہی۔ انہوں نے کچھ خفیف ہو کر شرمندگی سے سر جھکا لیے تھے۔ جانتے تھے ان کے مالک کو پیسوں کی تو سرے سے کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو بھینچ کر فارس سے ہوش پڑتے لبوں کو دبایا۔ اس کی آنکھیں مکمل بھر گئی تھیں، اس کے نیم کھولے لب کپ کپا رہے تھے، وجود بے جان اور ٹھنڈا پڑ رہا تھا، مگر وہ پورے ہوش و حواس میں اسے دیکھ رہا تھا، اسے سن رہا تھا۔ بھائی ایسے نہیں دیکھو مجھے، ترس آ جائے گا تو میں ایک گولی سے تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ اس کی سسکیاں سینے میں تھیں اور وہ باوجود کوشش کے بھی انہیں دبا نہیں سکا تھا۔ ارے تم رو رہے ہو؟ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تمہیں لگ رہا تھا تمہارا صاحب اگر تمہیں اتنے مہنگے اسکول میں پڑھنے بھیجتا ہے یا تمہیں یہ مہنگے کپڑے پہننے کو دیتا ہے تو اس کا مطلب تمہاری پرواہ کرتا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے جم کر بیٹھ گیا، چہرے سے نقاب بھی ہٹا دیا۔ نیم تاریکی میں اس کے حد و حال کچھ مبہم کچھ دھندلے سے تھے۔ اسے اس معصوم لڑکے کی بے وقوفانہ سوچ پر ہنسی آ رہی تھی۔ کتنا صدمہ تھا ایک نوکر کے لیے کہ ایک مالک نے اسے چارے کے طور پر کسی کے آگے ڈال دیا تاکہ وہ خود سے جڑے رشتوں کو محفوظ رکھ سکے۔ تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں، خوب پیسہ لگاتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اعتماد جیتتے ہیں، اور پھر جب وقت آ جائے تو ہاتھ پھیلا کر ابرو اٹھاتے چٹکی بجائی اپنے فائدے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ تم کافی انویسٹ کیا ہوگا انہوں نے تم پر، کیونکہ اگر گاڑی میں تم نہ ہوتے تو حماد کی جلی ہوئی لاش ملتی اسے۔ آخری جملے میں اس کا لہجہ کافی سے زیادہ سرد ہو چکا تھا۔ اس کے اندر بہت غصہ اور بے انتہا نفرت بھری ہوئی تھی۔ کوئی پرانی مخاصمت تھی، کوئی عداوت یا انتقام۔ اس کا رویہ، اس کے ارادے، اس کی تمام پلاننگ سے ہی بتلاتی تھیں۔ وہ اپنی ناکامی پر مشتعل ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا وہ اعظم شیرازی کے اس ملازم لڑکے کو ابھی کے ابھی جان سے مار ڈالے۔ اس سے اپنی پسٹل کی نالی فارس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ خیال تھا وہ جس خوف میں ہے تو اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے روئے گا، گڑ گڑائے گا، مگر اس نے لب بھینچ کر آنکھیں بند کر کے اپنا سر جھکا کر اسے حیران کر دیا۔ وہ لڑکا مرنے کے لیے مکمل تیار بیٹھا تھا۔ جیسا مالک ہے ملازم بھی ویسے ہیں۔ گردن سے دبوچ کر اس سے ٹریگر پر ذرا سا دباؤ بڑھایا۔ عبدل نے کچھ بے قراری سے پہلو بدل لیا۔ گن کچھ دیر تک اس کی کنپٹی سے لگی رہی، پھر اس سے ہٹا لی۔ ایسے نہیں، اور اتنی آسانی سے بھی نہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گیا، پھر اپنے آدمی کی طرف مڑا۔ شیر دل سے کہو اس لڑکے کو لے جائے۔ عبدل کی پیشانی پسینے سے تر ہوئی تھی۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، مگر ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ شیر دل کون تھا اور کیا کام کرتا تھا
یہ حقیقت اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اور ہاں، رک کر مڑا، اس سے کہنا لاش ہم اعظم شیرازی کو ہی بھیجیں گے، اسے پتہ چلنا چاہیے اگر حماد ہمارے ساتھ آ جاتا تو ہم اس کا کیا حشر کرتے۔ کہہ کر لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہ باہر نکل گیا۔ کوٹری کا دروازہ بند ہوا تو تاریکی ہر سو پھیل گئی، فرش سے، دیواروں سے، فارس واجدان کے اندر تک آ گئی۔ نم ساکت آنکھوں میں ویرانی لیے وہ مخدوش سا اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ باہر تالا لگنے کی آواز کے ساتھ قدموں کی چاپ ابھری۔ دو لوگ آپس میں مخاطب تھے۔ محسوس دھن کی وہ آواز اب دور ہوتی جا رہی تھی۔ یکایک فائر کی آواز گونجی۔ سڑکوں کے اوپر سے وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے آ گرا تھا۔ نقاب پوش نے گہری سانس لے کر اپنی پسٹل کی نالی سے ایک بار پھر سر کو چھوا۔ کتنی بار کہا ہے غلطی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ سمجھتے نہیں۔ آئینی گیٹ زور سے بند کرتا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ صبح صبح ناشتے سے فارغ ہو کر جنت بھاگتی ہوئی شیرازی مینشن پہنچ گئی۔ مدت سے معلوم ہوا فارس تو صبح 10 بجے جا چکا ہے۔ اس کے ننھے سے دل کو صدمہ سا پہنچا۔ رونی صورت بنائے ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس گئی اور سسکیاں لے لے کر بتایا کہ اس پر کتنا ظلم ہو گیا تھا۔ جنہ، وہ آپ سے کل شام کو مل کر تو گیا تھا۔ انہوں نے اس کے آنسو پوچھتے پیار کرتے یاد دلایا۔ وہ اس کے اس طرح ایموشنل ہو جانے پر حیران تھے۔ کل شام ملا تھا، صبح بھی تو ملنا چاہیے تھا۔ اس کا سرخ چہرہ اور بھری ہوئی آنکھیں دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کرتے نرم پڑے۔ ہاں واقعی بہت غلط کیا اس نے، مل کر جانا چاہیے تھا اسے۔ اللہ حافظ بھی بولنا چاہیے تھا اس کو، ہاتھ بھی ہلانا چاہیے تھا۔ بالکل، تاکید میں سر ہلایا۔ آپ اس کو ڈانٹیں گے نا؟ ضرور ڈانٹوں گا اسے۔ بھائی ایسے کیسے کر سکتا ہے وہ؟ سلیم نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اگر ان کی جنہ کو چونٹی کے گھر سے بھی کوئی مسئلہ ملے گا تو وہ نکال لائے گی۔ وہ اور آنکھیں رگڑتی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلی گئی، ان کو پوری بات بتائی۔ اس کے تمام بیسٹ فرینڈز، مونی، کاکا، ٹیپو اور شاکا، سب کا خیال تھا فارس نے بہت غلط کیا تھا۔ صبح سویرے ملے بغیر چلا گیا۔ دوست بھلا ایسے کرتے ہیں؟ اب جب آئے گا تو ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ ٹیپو نے سب کو بڑی سمجھداری سے تلقین کی۔ وہ اب اس بڑی گھنی مونچھوں والے ڈرونے انکل کے پاس کھڑے اپنی خفیہ میٹنگ کر رہے تھے، جو باغ والے دروازے کی رکھوالی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ باغ بھی نہیں جائیں گے اور اس کو مچھلیاں بھی نہیں دکھائیں گے۔ کاکا نے ننھا سا مکہ بنا کر فضا میں لہرایا۔ جنت لب بھینچے آنکھیں رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ رونے انکل نے جیب سے رومال نکال کر دیا تو بڑی نزاکت سے لے لیا۔ رونے انکل نے کچھ دیر پہلے انہیں اندر بھی جانے دیا تھا۔ رونے انکل بہت اچھے تھے۔ کن کو کندھے سے لگائے وہ چوکیدار اکتایا ہوا سا کھڑا تھا۔ صبر کا امتحان تھے یہ بچے، اتنی باتیں اور اتنے سوال کرتے تھے اللہ کی پناہ۔ فارس کب گیا تھا؟ کیسے گیا تھا؟ کس گاڑی میں گیا تھا؟ اور اتنی صبح کیوں گیا تھا؟ ان سے ملنے کیوں نہیں آیا تھا؟ اور اس گھنگرالے سرخ بالوں والے ٹیپو نے تو حد کر دی۔ آپ اس کو روک لیتے کہ تمہارے فرینڈز آئیں گے، ان سے مل کر جانا، آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ رونے انکل کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لیں۔ پتہ نہیں اس کے بڑے صاحب نے اس دروازے پر اس کی ڈیوٹی کیوں لگا دی تھی۔ نہ یہاں کوئی خطرہ تھا، نہ یہاں کوئی آتا جاتا تھا، ماں سوائے ان بچوں کے۔ کتنا شوق تھا اسے کہ وہ شیرازی مینشن کے بیرونی گیٹ پر رکھوالی کرے۔ سر آ بھر کے پھر اس ٹولے کو دیکھا جو اپنے دوست کو دھلاسا دیتے اب وہاں سے جا رہے تھے۔ سکھ بھری سانس لے کر رہ گیا۔ کاش اس کے صاحب دروازہ پورا بند کر دیں تو ٹینشن ہی باقی نہ رہے۔ اسے نہیں پتا تھا ایسا ہونے والا تھا، ایسا سچ مچ میں ہونے والا تھا۔ آغا علی کو اسلام آباد گئے 2 دن ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مدت کے لیے آغا علی کا شیرازی مینشن سے دور رہنا پریشانی اور اجنبی کا باعث تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس طرح غیر حاضر رہے ہوں یا فون پر اپنی حیریت کی اطلاع نہ پہنچائی ہو۔ ان کی روٹین ٹف تھی، وہ جانتی تھی۔ اس بات کا بھی علم تھا کہ حماد شیرازی کی آمد کے بعد سے حفاظتی اقدامات میں اضافہ ہوا تھا اور حضرات کے پیش نظر اعظم شیرازی نے انہیں نئی ذمہ داریاں سونپ دی تھیں۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا، مگر اب کی بار جب ان کی طرف سے کوئی خبر موصول نہ ہوئی تو اسے فکر ہونے لگی۔ اس سے صادق خان سے آغا علی کے بارے میں پوچھا۔ خبر ملی وہ اسلام آباد میں تھا۔ خبر یہ بھی ملی کہ اعظم شیرازی آج شام کی فلائٹ سے واپس آ رہے تھے۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ اعظم شیرازی
4 دن پہلے ہی جرمنی روانہ ہوئے تھے اور اب اس طرح ان کی اچانک واپسی نے اسے اجنبی میں مبتلا کر دیا تھا۔ جانے کیا معاملہ تھا؟ اسے ایک دم سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ سب خیریت ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ سعدی خان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ گاڑی میں کچھ ضروری سامان رکھا جا چکا تھا۔ اپنی بندوق سنبھالتے اسے سر ہلایا۔ ہاں سب خیر ہے، ہم آغا علی سے رابطہ ہونے پر تم کو بتا دے گا، کہہ کر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس نے جیپ کو بیرونی دروازے سے باہر نکلتے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر پلٹ گئی۔ وہ دیوار کے سہارے بے حس و حرکت پڑا تھا، لب باہم پیوست اور آنکھیں ساکت تھیں۔ چہرے پر تکلیف دہ تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی، بلکہ جب کھاتے وہ کس قدر کوشش سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تاریکی میں اپنے آس پاس زندگی کو کھوجنے لگا تھا۔ موت کی سرگوشی میں وحشت کے سناٹے تھے، اندھیرے تھے اور بے انتہا اندھیرے تھے۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ساکت بیٹھا تھا۔ وقت سانسوں کا زیر و بم تھا اور دل کی دھڑکن تھی جو زندگی کا احساس دلاتی تھی۔ دماغ موف، سوچ جامد، درد ساکت، اذیت مجسمہ کر رہی تھی۔ وہ 14.5 سال کا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس سے بہت سی وحشت بھری راتیں کاٹی تھیں۔ اس وقت جب ہارون اسے چھوڑ کر گیا تھا اور اس وقت بھی جب اسے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہاں، ایسی ہی خوف بھری وحشت ناک راتیں کئی بار زندگی میں آئی تھیں، مگر تب وہ آنکھیں کھولتا تھا تو ہر ایک شے کو حیت ملتی تھی، چاند نظر آتا تھا، آوازیں سنائی دیتی تھیں، مگر اب ایسا کچھ نہ تھا۔ ایسا گمان ہوا کہ اس کی سماعت کام نہیں کر رہی، اس کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ متوش ہو کر اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ لبوں کو جنبش تھی تو آواز حلق سے نہ نکلی۔ نیم کھلی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہر زخم کی ایک ٹیس تھی، ہر درد کا ایک مستر تھا۔ اسے ہارون شہرازی اور آرزو جہانگیر کا خیال آیا۔ اس کی ماں اس وقت کسی مشہور برانڈ کے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ریمپ پر جلوہ افروز ہو رہی ہوگی، یا کسی مشہور بااثر فیشن میگزین کے لیے اس کا فوٹو شوٹ ہو رہا ہوگا۔ وہ اس کی حالت سے قطعی بے خبر اس وقت کسی انٹرویو میں ہنسے مسکراتے اپنی کامیابیوں کی گن گا رہی ہوگی۔ اس کا باپ امریکہ میں شرازی انٹرپرائزز کی کسی برانچ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوگا، یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کچھ کاروباری شخصیات کے ساتھ اس کی ڈیل ہو رہی ہوگی۔ بے تحاشا پیسہ، کامیابی اور اپنی مضبوط پہچان اس کا مقصد ہو چکی تھی، اور شمیلہ داؤد اپنے بیٹے حماد کے ساتھ خوشیوں بھری ساتوں میں مگن ہوں گی۔ اس وقت اپنی زندگیوں میں مصروف اس کے خونی رشتوں میں سے کسی کو بھی اس کا خیال نہیں آ رہا ہوگا۔ انہیں تو اب تک کوئی یاد بھی نہیں رہا ہوگا۔ ہر منظر خود سے بنتا تھا اور تاریک آنکھوں میں سما جاتا تھا۔ ہر رشتے ہی ایک کہانی تھی اور اس کہانی میں اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک غیر ضروری کردار، ایک اضافی بوجھ جسے وہ بہت پہلے ہی مار چکے تھے۔ نہ ہارون شیرازی کی زندگی رکی تھی، نہ آرزو جہانگیر نے پلٹ کر خبر لی تھی۔ وہ ان کے لیے تو زندہ تھا ہی نہیں، تو پھر انہیں خیال آتا بھی تو کس لیے، احساس ہوتا بھی تو کیوں، یاد آتی بھی تو کس وجہ سے۔ صرف 5 سال ہی تو گزارے تھے اس نے، صرف 5 سال ہی تو زندہ رہا تھا وہ ان کے لیے۔ سکون، خوشیوں بھرے پل، امید بھری باتیں، ہنسی و مسکراہٹ بھرے لمحے مٹنے لگے، تاریکی اندر تک چھانے لگی۔ اسے جمیلہ داؤد یاد آئیں، ڈاکٹر مصطفیٰ یاد آئے، ان بچوں کا خیال آیا جو اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، شور کرتے تھے، بہت زیادہ ہنستے تھے، بولتے تھے، مسکراتے تھے۔ اسے جنت سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آیا۔ پھر ہم پارک جائیں گے اور پہاڑوں پر بھی چڑھیں گے اور وہاں دور تک جائیں گے۔ اس کا چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑنے لگا، اس کے ساکت لبوں پر لرزہ طاری ہوا۔ وہ سسک پڑا، پھر رونے لگا، روتے روتے ہچکیاں بن گئیں۔ اس سے وہ تمام منظر دیکھے، تمام رنگ اور پھول، سبزہ اور ہریالی، اونچے پہاڑ اور ندیاں بھی دیکھی۔ اسے تصور ہی تصور میں ہر وادی چھان لی، ہر پھول چن لیا۔ بہت سارا گھومے پھریں گے، مونی، کاکا، میں اور ٹیپو، اور تم اور سلیم۔ ہم سلیم کو نہیں لے جائیں گے، وہ بابا سے میری شکایتیں لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لب ہلے۔ ہم سلیم کو نہیں لے کر جائیں گے، اس نے کہا، اور کہتے ہوئے سر جھکا گیا۔ وہ ان 4 دنوں میں ایک بار بھی نہیں رویا تھا، اب رو رہا تھا،
شدت سے رو رہا تھا۔ آواز لرز کر دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کی طرف پلٹ رہی تھی۔ اسے بچوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے جنت کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہیے تھا۔ وہ جب بھی خوش ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے تو خواب ٹوٹتا ہے، امید سوچتا ہے تو امید کاٹتی ہے۔ یقیناً یہ سزا تھی، بہت بڑی سزا تھی، ہنسنے کی، مسکرانے کی سزا تھی۔ اس کی ہمت، سکت اور حوصلہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ اعتماد جو گزشتہ 3 سالوں میں بحال ہوا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا۔ بھروسہ، یقین، زندگی، مسکراہٹ، خوشیاں، وہ ہر ایک احساس سے مارواں ہونے لگا۔ صرف غم تھے جو رہ گئے، صرف دکھ تھے جو ٹھہر گئے۔ اسے ایک دم سے ہر شے سے، ہر رشتے، ہر ایک یاد سے خوف آنے لگا، ہر اس آواز سے جو اس سناٹے میں اس کے آس پاس گونجنے لگی تھی، ہر وہ بات جو اب اسے یاد آنے لگی تھی۔ تم آرزو کے بیٹے ہو، تمہاری اوقات یہی تھی کہ تمہیں کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا، اور اسے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ کم عمر تھا، اعصاب کی مضبوطی بھی بس ایک حد تک تھی، اتنا مضبوط نہیں تھا کہ بہادری دکھا سکتا یا کوئی امید جگا سکتا۔ بار بار کچھ چہرے آنکھوں میں آ رہے تھے، چنگاڑ سی آواز سی، موت کا پیغام تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑی تھی، جسم کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ اندھیرا اور موت اندھیرے میں ڈھل گئی تھی، کوٹری کور ہو گئی تھی، دماغ سن ہونے لگا، رگوں پہ میں خوف سرایت کر چکا تھا۔ مجھے نکالو یہاں سے، وہ ایک دم سے مدہوش ہو کر چیخا اور کافی دیر تک چیختا رہا۔ آواز راہداریوں سے ہو کر واپس پلٹ آئی۔ اسے کسے پکارنا چاہیے، کسے آواز دینی چاہیے، کسی کی منت کرنی چاہیے؟ کون تھا جو اسے بچا سکتا تھا، یہاں سے زندہ سلامت نکال سکتا تھا؟ اسی اذیت میں اس کا دماغ ایک بار پھر غنودگی میں چلا گیا تھا۔ فارس کا فون نمبر ہے؟ وہ صبح سویرے اسکول جانے سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ اس سے یہ پوچھنے آئی تھی۔ مدت مسکرا کر رہ گئی۔ اسکول یونیفارم اور 2 پونیوں کے ساتھ نکھرا نکھرا سا چہرہ، بیگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، آنکھوں میں اشتیاق ٹھہرا تھا۔ نہیں، اس کا کوئی فون نمبر نہیں ہے۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کی پونیوں کو درست کیا، ماتھے پر برابر کٹے بالوں کو ترتیب سے بکھیرا۔ قمیص کا اوپر والا بٹن نیچے والے بٹن میں پھنسا ہوا تھا۔ انداز سے ظاہر تھا جلد بازی میں تیار شیار ہو کر وہ یہاں آئی تھی تاکہ سلیم کی نظروں سے بھی بچ سکے اور وین بھی نہ چھوٹے۔ اس کے سپاہی دوست بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ ٹیپو نے اسکول سے چھٹی کی تھی، اس کے چچا دوسرے شہر سے آئے تھے، کاکا بیمار تھا، اور ایسا بیمار تھا کہ فریش سا ہنستا مسکراتا بھاگم بھاگ اس کے کہنے پر چلا آیا تھا۔ مونی البتہ اسکول کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، جنت کی مدد کر کے اس سے پھر اپنے اسکول جانا تھا۔ پھر آپ اس سے بات کیسے کرتی ہیں؟ مدت کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ میرے بابا کہتے ہیں ویکینڈ پر اس سے ملنے جائیں گے، اتنے سارے دن بعد ویکینڈ آئے گا۔ مدت کو احساس ہوا وہ بچی فارس کو مس کر رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں یہ اس کا تیسرا چکر تھا۔ پہلے دن وہ دوپہر میں اپنا غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد یہ کنفرم کرنے آئی تھی کہ آیا وہ واقعی جا چکا ہے یا نہیں۔ اسے جانے کیوں یہ لگ رہا تھا کہ وہ کمرے میں کہیں چھپا ہوا ہے اور اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ مدت نے فارس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے دکھایا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ وہاں ہوگا، وہ شیرازی مینشن کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ گو کے ملازمین کو وہاں بلا ضرورت جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی بغیر اجازت کو صدر دروازہ عبور کر سکتا تھا، مگر چونکہ وہ سرونٹس کی ہیڈ مدت آغا تھی، اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ لے کر گئی، گھما پھرا کر پورا گھر دکھایا کہ تمہارا فارس دوست یہاں بھی نہیں ہے۔ اسے مدت پر یقین نہیں تھا، آوازیں دے کر اسے بلاتے ہوئے اپنی تسلی کرتی رہی، مجھے پتا ہے تم یہیں ہو، باہر آؤ۔ مگر وہ باہر نہیں آیا تھا۔ وہ بھوچل دل کے ساتھ واپس چلی گئی۔ تیسرے دن وہ اس کا حال احوال پوچھنے آئی تھی اور مدت گمسم اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جانے کیا بات تھی، اس بچی کا فارس کے لیے ایسا رویہ، ایسی فکر، ایسا انتظار اسے دکھی کر گیا، اور آج وہ اس سے فون نمبر مانگنے آئی تھی۔ فارس ہاسٹل میں رہتا ہے، روزمرہ کی بنیاد پر اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ یہ باتیں ننھی چنا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ فارس اسے بتا کر گیا تھا وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ضرور آئے گا۔ اب اتنے سارے دنوں بعد گرمیوں کی چھٹیاں آنی تھیں، اتنا سارا انتظار کون کرے؟
ان چند دنوں میں جتنی ڈرائنگس اس نے بنائی تھیں وہ اسے دکھانا چاہتی تھی۔ جو ٹیسٹ اچھے نمبروں سے پاس کیے تھے وہ ٹیسٹ بھی۔ اس کی کلاس ٹیچر نے گال پر سٹار بنایا تھا، وہ سٹار بھی دکھانا ضروری تھا، اور وہ اسٹیکر جو ہاتھ کی پشت پر لگے ہوئے تھے وہ اسٹیکرز بھی۔ مگر وہ کیا کرتی؟ اس نے اسکول کی کینٹین سے 2 چاکلیٹس خریدی، ایک کھا لی تھی، دوسری فارس کے لیے رکھ لی۔ شام تک اداس ہو کر وہ بھی کھا لی، پھر اس بات کا غم کہ اسے فارس کے لیے رکھ لینا چاہیے تھا، پھر تسلی کہ کل دوسری لے لینا تھی۔ اپنا ہوم ورک کر کے وہ پھر اپنے نانا کے پاس پہنچ گئی۔ ویکینڈ میں پورے 4 دن باقی تھے۔ کیا ہم واقعی جائیں گے؟ بالکل جائیں گے، مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکرائی۔ کیوں نہ آپ اس کے لیے گفٹ پیک کریں، کچھ ڈرائنگز بنائیں؟ وہ تو میں نے بنائی ہیں، ابھی دکھاتی ہوں۔ بھاگ کر گئی اور سارے صفحے سمیٹ لائی۔ یہ گھر فارس کا ہے، یہ میرا ہے، اور یہ والا آپ کا ہے بابا۔ اسے گود میں بٹھائے وہ اس کے بنائے گئے نمونے دیکھنے لگے۔ اسے ڈرائنگ پیپر پر فارس اور اپنے نانا کے گھر ان کے قد کے حساب سے بڑے بڑے اونچے لمبے بنا رکھے تھے۔ اپنا گھر قدرے چھوٹا رکھا تھا، وہ خود بھی تو چھوٹی تھی۔ ارے الگ الگ گھر، ہم تینوں کو تو ایک ہی گھر کافی تھا۔ اس سے رک کر لمحے بھر کو کچھ سوچا۔ نہیں بابا، الگ الگ ٹھیک ہیں، اتنے بڑے بڑے، ہمارا سامان بھی تو زیادہ ہے، اور فارس کی اتنی ساری کتابیں ہیں، ایک ہی گھر میں ہوں گی تو جگہ تنگ ہو جائے گی۔ اپنی سوچ و فہم سے وضاحت دی۔ لیکن مجھے تو الگ گھر نہیں چاہیے۔ باہوں میں سمیٹ کر اس کا گال چوما۔ مجھے تو اپنی جنہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا ہے۔ اور ان کی جنہ کو نئی فکر لگ گئی۔ آپ میرے گھر میں پورے نہیں آؤ گے۔ وہ ہنس دیے، پھر ہنستے ہی رہے۔ میں یہ فارس کو دوں گی۔ گود سے اتر کر کون سے چوڑے صفحے دیے۔ یہ کیا ہے؟ کاغذ کھول کر دیکھا، وہ بھی گھر تھا۔ ہر تصویر میں گھر تھا، پھول تھے، درخت تھے اور پہاڑ تھا، پرندے تھے اور ندی تھی، نیلے رنگ کی، جس کا پانی پہاڑ سے سیدھا گھر کے آگے سے گزرتا تھا، اور نہر میں چند ایک مچھلیاں تھیں۔ ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں ہنسا آ گیا۔ سر اٹھا کر جنت کو دیکھا، وہ دوسرے صفحے الٹ رہی تھی، کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی۔ آج اس نے اسکول میں بلیوں کے سٹیکر خریدے تھے۔ اگر فارس اصلی بلیوں سے دور بھاگتا ہے تو سٹیکر والی بلیاں اسے اچھی لگیں گی۔ وہ اپنی دھن میں جانے اور کیا کہہ رہی تھی، کیا بتا رہی تھی، مگر وہ چپ چاپ گھر ہاتھ میں لیے اسے بس دیکھے جا رہے تھے۔ آپ فارس کو مس کر رہی ہیں؟ انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے، دوستوں کو مس کرتے ہیں بابا، سمجھایا۔ وہ لاجواب ہوئے۔ ہم روز ملنے نہیں جا سکتے؟ سارے صفحے سمیٹ کر ٹیبل پر رکھے، اپنی گردن تک کٹے اور ہیئر بینڈ سے نکلتے بالوں کو کانوں کے پیچھے کر کے پوچھا۔ 1 ماہ 25 دن فارس یہاں گزار کر گیا تھا۔ وہ ہر روز اسے دیکھتی تھی، ہر روز اس سے ملنے جاتی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اس پر اثر پڑا تھا، وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ نہیں، ہم صرف ایک بار جا سکتے ہیں، بس یہ 4 دن تو رہ گئے ہیں، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ اس کے لیے وہ 4 دن بس 4 دن نہیں تھے، مگر نانا یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ گود میں چڑھ کر اپنا ٹیسٹ دکھانے لگی۔ اس کی کلاس کے قصے اور دوستوں کی باتیں تھیں، اور وہ سنتے ہوئے اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ حیران کن بات پر حیران ہو رہے تھے، جو بات جنت کے لیے مزاحیہ تھی اس پر ہنس رہے تھے۔ لمحوں میں سارے دن کی تھکن اتر گئی۔ جنت ان کا سکون تھی، وہ اس کی موجودگی میں ہر پریشانی سے مبرا ہو جاتے تھے۔ نیم غنودگی کے عالم میں کسی نے سہارا دے کر اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا تھا۔ وہ عبدل تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ٹھہری تھی، اس کے ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے۔ وہ اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا، مگر لفظ ادا نہ ہوتے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، بات نہ مانتا تو میرا بیٹا مارا جاتا، مجھے نہیں پتا تھا گاڑی میں تم ہو، میں سمجھا وہ حماد بابو۔ کہتے کہتے رک گیا۔ فارس واشدان کی نیند کھلی آنکھوں میں ابھرتا وہ بے جان سا تاثر تھا ہی ایسا۔ عبدل ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اٹھ کر چلا گیا۔ کوٹری ایک بار پھر اندھیر ہو گئی۔ اس سے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا، آنکھیں بھوجل تھیں، وجود زخموں سے چور اور نڈھال تھا۔ جو تھوڑی بہت سکت تھی وہ چیخنے چلانے میں ختم ہو چکی تھی۔ جانے مزید کتنا وقت گزرا اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دن کا وقت یا رات کا سماں تھا، مگر کوٹری کا دروازہ ایک بار پھر کھل گیا تھا۔ فلیش لائٹ ایک بار پھر چمکی تھی۔
عبدل ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے داخل ہوا تھا۔ مڑ کر باہر دیکھتے اس سے اپنی طرف سے جیسے کسی بات کی تسلی کی تھی۔ انداز سے واضح تھا وہ پانی کے بہانے محض اس سے بات کرنے ہی آیا تھا۔ اس سے گلاس نیچے رکھ دیا، اس کے پیچھے کی جانب بندھے ہوئے ہاتھوں کی رسی اس سے ڈھیلی کر دی۔ یہ لوگ شام تک تمہیں مار دیں گے، کندھوں سے تھام کر اسے آگاہی دی تھی۔ یہ تمہاری لاش اعظم شیرازی کو بھیجیں گے، سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے سر اٹھا کر حالی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پہچاننے کی کوشش کی تھی وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں 10 منٹ تک پچھلی طرف کا دروازہ کھول دوں گا، پہرے دار کھانا کھانے جائے گا تو میں اسے اوپر ہی روک لوں گا، تم پچھلے دروازے سے باہر بھاگ جانا، باغ سے آگے سڑک ہے، کسی طرح سڑک تک پہنچ جانا، سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا کہ وہ بس کسی طرح کوئی تو جواب دے، مگر وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس میں خود سے فرار ہونے کی کوئی سکت نہیں رہی تھی، سکت تھی بھی تو ہمت نہیں رہی تھی، وہ بے جان سا لگ رہا تھا۔ عبدل نے فیصلہ کرنے میں محض ایک لمحہ لیا، دوسرے ہی پل اس کے ہاتھ کھول دیے، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتے ہوئے راہداری میں لے آیا، اسے ساتھ لیے کچھ عجلت میں اندازاً قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جس کی دوسری طرف آئینی دروازہ تھا۔ یہ دروازہ عبدل نے چابی سے کھولا تھا اور اسے کھلی فضا میں باہر دھکیلا تھا۔ جاؤ لڑکے، بھاگو یہاں سے۔ عقب میں نیچے کہیں آہٹ ہوئی تھی، گیٹ کھل گیا تھا۔ عبدل نے دروازہ کھینچ کر بند کر دیا۔ فارس ساکت و مہتوش سا اپنی جگہ کھڑا رہا، اسے سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی، اسے کیا کرنا تھا، کہاں جانا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آسمان مکمل طور پر بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، چاند اور ستارے چھپ گئے تھے، دھرتی کی تاریکی ان کی غیر موجودگی میں کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اسی تاریکی میں تیز ہواؤں اور بارش کی سنگت میں سنسان سی وادی میں سر اٹھائے اونچے لمبے درخت خوف کا سما پیدا کر رہے تھے۔ عین اسی لمحے گن شاٹ کی آواز گونجی۔ عبدل! بند دروازے کو دیکھتے وہ الٹے قدم پیچھے ہٹا اور اگلے ہی لمحے وہ گرتا پڑتا مخالف سمت باغ کی طرف اندھا دھند بھاگتا چلا گیا۔ درختوں سے ٹکراتے، جھاڑیوں سے الجھتے، بارش میں بھیگتے، کہیں ٹھوکر کھا کر گرتے، کہیں ہمت پکڑ کر اٹھتے، وہ سڑک تک پہنچ گیا۔ دوسری طرف جلتی بجھتی مبہم ہوتی نقطہ نقطہ روشنیاں تھیں، اطراف میں مکان تھے، آبادی تھی، بالکل سامنے ہی ایک دکان تھی۔ تمام تاریکیوں میں گھروں کے دامن میں صرف وہی ایک دکان لوڈ شیڈنگ سے بچی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دکان کا شٹر اٹھا ہوا تھا، فلیش لائٹس روشن تھی، اندر کوئی شخص کھڑا تھا۔ وہ اس تک پہنچا تو دکاندار نے مڑ کر کچھ حیرت سے اس زخمی اور حال سے بے حال ہوتے لڑکے کو دیکھا۔ فارس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہے اور کیسے کہے۔ دماغ بالکل خالی تھا، آنکھوں میں وحشت سی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس جگہ سے زیادہ دوری پر نہیں تھے، وعید نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جاتے۔ مجھے فون کرنا ہے۔ اس کی آواز سرس رہی تھی۔ دکاندار اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا، پھر اسے اندر آنے دیا، اپنا موبائل نکال کر اسے دیا۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا کچھ دیر تک کھڑا رہا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دماغ بالکل معاف تھا۔ کال کسے کرے؟ اس کی سانسیں بھاری تھیں، رک کر سوچا، ذہن پر زور دیا، پھر نمبر ملانا شروع کیا تو نمبر بھولنے لگا۔ دکاندار منجمد سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دوسری بار نمبر ملایا، پھر تیسری بار، رک کر، ذہن پر زور دے کر، یاد کر کے۔ بیل جانے لگی تو اس نے ہانپتے ہوئے مڑ کر سڑک کی طرف دیکھا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں گزر جاتی تھیں، ورنہ سڑک سنسان ہی نظر آتی۔ چوتھی سے پانچویں بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو! آواز جنت کی تھی۔ وہ کرسی پر چڑھ کر فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ ہیلو! اس کے لب ہلے۔ جنت! آپ کون؟ میں فارس، نانا کو فون دو، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ بمشکل ادا ہوا تھا، گن شاٹ کی آواز جیسے سماعت میں ٹھہری ہوئی تھی۔ فارس! وہ ایک دم سے چیخی، پھر کرسی پر کھڑے کھڑے کچن کی طرف منہ کیا۔ سلیم، فارس کا فون ہے، میں نے کہا تھا نا وہ فون کرے گا۔ خوشی سے چہرہ چمک اٹھا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے سلیم نے ایک لمبی سی سانس لی۔ یہ کوئی تیسری کال تھی جسے ریسیو کرتے اس سنی افلاطون کا خیال تھا کہ وہ فارس کا ہوگا۔ وہ حوصل سے بتانے کے لیے فون کرے گا
وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس نے مدت کو خط دیا تھا اور خط اب تک پہنچ بھی گیا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ تمہیں پتا ہے ٹیپو کی سائیکل چوری ہو گئی۔ وہ فون کارڈ کو اپنے بازو میں گھماتی وہیں بیٹھ گئی اور بابا نے کہا جنت۔ اس نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ جنت میری بات سنو۔ آواز بھیگی ہوئی، لہجہ گلوگیر ہو رہا تھا۔ نانا سے بات کراؤ میری۔ بابا تو بزی ہیں، تم مجھ سے بات کر لو۔ وہ دیوار پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا، اپنی پیشانی بھی ٹکا لی۔ پلیز میری بات کرا دو۔ وہ کتنی مشکل سے ضبط کیے کھڑا تھا، رو دیا۔ ان سے کہو میں اس وقت۔ گردن موڑ کر سڑک کی طرف دیکھا، سنسان راستے اور تاریکی کو دیکھا۔ میں پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوں۔ لبوں میں جنبش ہوئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ فارس رو رہا ہے؟ جنت اب کے حیران پھر صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ بابا تو گھر پہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں مجھے چوٹ لگی ہے۔ سلیم! وہ کرسی سے اتر کچن کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سڑک پر گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، جھٹکے سے بریک لگائی گئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ حواس بھاگتی کے عالم میں مڑا۔ اسے بارش میں کسی کو گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ تیز روشنی سے آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ اس کا وجود مکمل عیاں ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ سکتے تھے، اس تک پہنچ سکتے تھے۔ اس نے کسی کو اپنی جانب اجلت میں قدم اٹھاتے دیکھا تھا۔ حواس بھاگتی کے عالم میں وہ دکان سے نکل کر مخالف سمت بھاگا تھا۔ سامنے ہی بائیں طرف سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے رک گیا تھا۔ فارس! کوئی چیخا تھا۔ فضا گولیوں کی تڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ اس کے وجود کو یکے بعد دیگرے 2 جھٹکے لگے۔ تیسری گولی اس وجود نے کھائی جو ایک دم سے اس کے آگے آ گیا تھا۔ وہ بے جان ہو کر نیچے آ گرا۔ دور کہیں پولیس سائرن کی آواز گونجی تھی۔ شور ایک دم سے تیز ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ زندہ تھا مگر وجود بے جان پتھر ہو رہا تھا۔ ہاتھ بھاری، آنکھوں کو حرکت دینا بھی مشکل تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، اس کا ذہن تاریک ہونے لگا۔ آس پاس کا شور، آوازیں تھم گئیں، بارش رک گئی۔ ہر ایک شے، حرکات اور سکنات سے آری منجمد پتھر ہو گئی۔ گاڑی لاؤ، جلدی سے لاؤ! کوئی چیخا تھا۔ اس کے سینے کے نیچے داہنے حصے پر دباؤ ڈالتے ہاتھ جم گئے۔ وہاں جہاں گولی لگی تھی، وہاں جہاں سے خون بہہ رہا تھا، سایہ ہو رہا تھا۔ ہاتھ خون سے لتھڑے گئے تھے۔ اس کا خون، ان کا خون، بارش میں ایک ہو رہا تھا۔ اسے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کا عملہ فوری طور پر متحرک ہوا تھا۔ اینستھیزیولوجسٹ نے اپنی جگہ سنبھالتے ونڈ پائپ میں بریتھنگ ٹیوب ڈالی۔ اسی سرایت سے دوسری نرس نے وقیع ماندہ خون سے لتھڑے کپڑے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیے۔ اس کی قلبی حرکات اور سکنات کا جائزہ لینے کے لیے الیکٹروکارڈیوگرام سینسر سینے سے چسپاں کر دیے گئے۔ لڑکی کے سروائیول چانسز بہت کم تھے، کافی سے زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ چیسٹ کمپریشن شروع کیا گیا، کچھ سیمپلرز لیے گئے، ایکس رے مشین کھینچ کر قریب کر لی گئی۔ آئی وی لائن کو اس کے بازو سے منسلک کیا گیا تاکہ خون دیا جا سکے، اور تبھی اچانک اس کا دل رک گیا، دھڑکن ختم ہو گئی۔ خون کی کمی کے باعث اسے کارڈیک اریسٹ ہوا تھا۔ سرجن فاریہ محض 1 ثانیے کے لیے منجمد ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے سرجیکل ٹرے سے اسکیپل اٹھا لیا۔ انہوں نے تھریکٹومی پرفارم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دل ایکسپوز کر کے انہوں نے اورٹا کو اس طرح سے کلیمپ کیا تاکہ وہ خون کی سرکولیشن جسم کے نچلے حصے سے منقطع کر کے اسے دماغ تک پہنچا سکیں۔ اس دوران وہ اوپن ہارٹ مساج کے ذریعے اسے ریوائیو کرنے کی کوشش کرتی رہیں، جو کہ کامیاب رہی۔ ان کے اطراف میں نرس اور ریزیڈنٹس اپنے کاموں میں جٹے رہے، گولی نکالتے، زخم کا معائنہ کرتے، خون روکتے، سٹچز لگاتے، ڈرگز ایڈمنسٹریٹ کرتے رہے۔ الیکٹرک کارڈیوگرام پر ڈوبتی ابھرتی لکیریں متحرک رہیں۔ آسمان پر کہیں بادل گرجے تھے، بجلی کی چمک کر اندھیرے میں درار ڈالتی ختم ہو گئی تھی۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، چہرہ سپاٹ، آنکھوں میں سختی ٹھہری تھی۔ ان کے ہاتھ اور کپڑوں پر خون کے نشان تھے، گاڑی کی عقبی نشست پر بھی۔ ڈرائیور اور گارڈ کے علاوہ ان کے برابر میں آغا علی بیٹھا تھا۔ میری غلطی ہے، میں نے آپ سے رابطے کی کوشش کی تھی مگر آپ سے بات نہیں ہو سکی، اور حماد بابو وہ بہت مجبور کر رہے تھے۔ وہ رک گیا۔ میں نے اس دن آپ سے بات کی تھی،
آپ نے کہا تھا میں حماد کو جب بھی اسلام آباد لاؤں تو اپنی جیپ میں لاؤں، کوئی سیکیورٹی نہیں۔ اس کی آواز کمزور ہو رہی تھی، توجیہات اور دلیلیں سب دھندلی ہو رہی تھیں۔ یہ سچ تھا کہ اسے یہ قدم حماد کی وجہ سے اٹھانا پڑا تھا۔ اس میں اعظم شیرازی کی اجازت شامل نہیں تھی کہ ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ شیرازی مینشن میں حماد محض 3 دن تک رہا تھا۔ چوتھے دن اس کی واپسی تھی۔ اس دن جب وہ آغا علی کو فون پر شیڈیول سے آگاہ کر رہے تھے تو اس سے فارس کے بابت پوچھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئے تھے۔ انہیں فارس کے معاملے میں سرے سے کوئی خطرہ نظر نہیں آیا تھا۔ سنڈے تک گاڑی واپس آ جائے گی، تب اسے ہاسٹل ڈراپ کر دینا۔ وہ حکم دے کر چلے گئے، مگر شام تک انہوں نے منع کر دیا تھا۔ حماد شیرازی 1 ہفتے بعد ہی اسلام آباد جا سکتا تھا۔ خود انہیں ضروری میٹنگ کے لیے جرمنی جانا تھا، مگر حماد نے تو جیسے واپسی کی ضد باندھ لی تھی۔ اسے ہر صورت اسلام آباد جانا تھا اور کل ہی جانا تھا۔ مجبوراً اسے حماد کی بات ماننا پڑی تھی۔ اس سے بہت بڑی غلطی، بہت بڑی بھول ہوئی تھی۔ اسے اعظم شیرازی کا حکم ماننا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو فارس فحشان کی زندگی اس طرح خطرے میں نہ آتی۔ معاف کر دیں صاحب، یہ میری غلطی ہے۔ آغا علی نے بہت دکھ اور شرمندگی سے ایک بار پھر اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر ہسپتال کی عمارت کو دیکھنے لگے۔ پھر کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ حیدر نے گاڑی کے شیشے پر دستک دی تو انہوں نے شیشہ نیچے کر دیا۔ فارس کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تھرکٹمی کامیاب رہی تھی، گو کہ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے اور وہ ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں تھا۔ اس سے سرجن فاریہ کے لفظ من و ان اعظم شیرازی کو سنا دیے تھے۔ تم جانتے ہو اب تمہیں کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا اور پھر کہہ کر اپنا حکم دہرایا۔ آغا علی نے سر اٹھا کر کچھ صدمے سے اعظم شیرازی کو دیکھا۔ حیدر کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ اگلے ہی پل وہ سر ہلا کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے گاڑی کا شیشہ بند کر دیا۔ بارش ہنوز برستی رہی۔ ان کی نگاہیں باہر لائٹ پولز کے عکس پر جمی رہیں جو بارش کی جمع شدہ پانیوں میں جگہ جگہ منعکس ہو رہی تھیں۔ مجھے سنو جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے، زمانے کے ان بہکتے لڑکھڑاتے قدموں کی چاپ سنو، جہاں مکاں کی تخلیق کا رکا کہیں کوئی وجود ہی نہیں۔ اس بارش کو بھی تو سنو جو چھت پہ گرے جاتی ہے۔ گھنے جنگل میں یہ رات کچھ اور رات ہوئی جاتی ہے۔ گرجتی بجلی نے پتوں کے درمیان ایک گھروندہ بنا لیا ہے اور ایک بے قرار اجڑے باغ میں آوارگی کی تصویر لی ہے۔ تمہارا سایہ اس صفحے پہ اپنی پرچھائی کو پھیلاتا جا رہا ہے۔ اور اگلے دن ٹھیک 2:30 بجے ایک شخص ریسیپشن پر کسی لڑکی کے بارے میں دریافت کرنے آیا تھا جسے گولی لگی تھی اور جسے کل شام ہی ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا لڑکا مر چکا تھا اور اس کے ورثہ ڈیڈ باڈی لے جا چکے تھے۔ اس سے مزید تحقیق کرتے ہوئے گہرائی میں جانا چاہا تو ڈاکومنٹس بھی دکھا دیے گئے۔ موت کی وجہ، ٹائمنگ، عمر، نام، تمام تر تفصیلات درج تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں ایک چمک سی اتری تھی۔ وہ ایک صحافی کے روپ میں تمام تر تفصیلات دینے آیا تھا۔ واپسی پر کافی مطمئن تھا۔ اس مصیبت سے تو جان چھوٹی۔ فون پر اپنے صاحب سے بات کی تو اس نے کہا لڑکے نے میرا چہرہ دیکھا تھا، وہ مجھے پہچان ہی لیتا۔ ویسے حیرت کی بات ہے صاحب، اعظم شیرازی خود اس کے لیے آئے تھے۔ اور یہ بات تو اس کے صاحب کو بھی حیران کر رہی تھی۔ سارا معاملہ عبدل کی وجہ سے گڑبڑ ہوا تھا۔ اس سے مخبری کی تھی، جگہ کا پتہ دیا تھا۔ آن کی آن میں نہ صرف پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی بلکہ اعظم شیرازی کے آدمی بھی وہاں آن پہنچے تھے۔ فائرنگ میں ان کے 2 آدمی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ عبدل کو تو اسی وقت ہی مار دیا گیا تھا جب اس نے فارس کی مدد کی تھی۔ وہ شیرازی خاندان کا ملازم تھا، ذرا دیر کو بچے کی جان بچانے کے لیے بدلا تھا۔ تمام ترحلات سو پھر بھی ان کے ساتھ جڑا رہ گیا تھا آخری وقت تک۔ کڑی نظر رکھنا ان پر، کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے فوری آگاہ کرنا، جیسا آپ کا حکم باس۔ اس کے باس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب ملازم نے دروازے پر دستک دے کر اسے اعظم شیرازی سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے اسے اپنے آفس روم میں بلایا تھا۔ بابا یہیں ہیں؟ حماد شاید حیران ہوا تھا۔ وہ کب آئے تھے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ بزنس کے سلسلے میں جرمنی گئے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر خوشگوار تاثرات کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ آفس روم کا دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ اعظم شیرازی آفس ٹیبل کے اس پار گلاس والز کے سامنے کھڑے تھے۔ دیوار کی کھڑکیوں سے مارکیلا پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بابا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ علی کو آرڈر کس نے دیے تھے؟
ان کی آنکھوں میں سختی تھی اور چہرے سے سرد مہری نظر آ رہی تھی۔ ان کے سرد لہجے میں پوچھنے پر وہ اپنی جگہ رک گیا تھا۔ دادا کے تاثرات پتھریلے تھے، مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، رگیں ابری ہوئی۔ وہ شدید غصے میں تھے مگر خود پر ضبط کر کے بات کر رہے تھے۔ پہلے پہل تو وہ ان کی بات سمجھ ہی نہ پایا کہ آیا وہ کس آرڈر کی بات کر رہے تھے، مگر جب سمجھ میں آیا تو ایک شریر سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ تو آپ اس لیے ناراض ہیں؟ اعظم شیرازی کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اسے یکایک ادراک ہوا انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچ لی تھی۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد ہی اسلام آباد آؤ گے؟ متحمل اعصاب کے ساتھ انہوں نے لب بھینچ کر کچھ برہمی سے یاد دلایا۔ حماد کے لیے اپنے دادا کا یہ رویہ حیران کن تھا۔ آج سے قبل ان نے سختی سے دیکھنا تو درکنار کبھی اس لہجے میں بات بھی نہیں کی تھی۔ ہاں لیکن ان کا لہجہ کاٹدار تھا۔ حماد شیرازی منجمد ہوا، ایک بار پھر اپنے دادا کو دیکھا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کبھی آواز بلند نہیں کی تھی، کبھی لہجہ سخت نہیں کیا تھا۔ وہ اس قدر شدید محبت کرتے تھے کہ وہ کبھی بھی ان کے روپ میں نہیں آیا تھا، مگر آج پہلی بار اسے ان کے رویے اور لہجے سے پریشانی ہوئی تھی۔ اپنا آپ عجیب خوف اور مہمزے کا شکار لگا تھا۔ آئی نو آپ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے۔ وہ سنبھل کر اپنے صدمے سے باہر آیا۔ بٹ بلیو می بابا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، سفر میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ مگر اس کی وضاحت اور جوابی بیانیہ سے نہ آنکھوں میں نمی اتری، نہ تاثرات سے سرد مہری مخفوض ہوئی۔ وہ اس کے دادا تھے، وہ اسی غصے اور اشتعال میں متحمل سے کھڑے رہے۔ سب ٹھیک نہیں رہا، انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو پاتے برداشت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بابا، آئی ایم فائن، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو۔ حماد کی آنکھوں میں حیرت سی اتری۔ بات کیا تھی آخر؟ ماجرا کیا تھا؟ وہ صحیح معنوں میں الجھن کا شکار ہوا۔ فارس نے ہاسٹل جانا تھا، انہوں نے کہا۔ ہو از فارس؟ اس کے منہ سے بے حادثہ نکلا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں حماد کو یاد آ گیا تھا وہ کس فارس کی بات کر رہے تھے۔ اس کے لب بھینچ گئے۔ اس لڑکے کے تصور سے ہی اس کا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ میں نے آغا سے کہا تھا وہ اسے آپ کی گاڑی میں پہنچا سکتا ہے، سب کر کے کہا۔ یہ احساس، یہ تمام غصہ وہ ایک ملازم لڑکے کے لیے دکھا رہے تھے، اس سے اندر تک اشتعال دلا گیا۔ You are not in a position to make such orders۔ میز پر ہاتھ مارتے انہوں نے شدید غصے کے عالم میں کہا تھا۔ حماد اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ Do you have any idea؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ بابا، You should have followed my orders۔ متحمل اعصاب کے ساتھ انہوں نے کہا۔ یہ پاکستان ہے، امریکہ نہیں کہ تم اپنی مرضی سے باہر آ جا سکو، تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ You have security issues here، اسی لیے میں نے تمہیں 1 ہفتے تک وہاں رکنے کا کہا تھا۔ I made it clear to you کہ خطرہ ہے۔ حماد لب بھینچے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے باوجود تم نے رسک لیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں، آنکھوں میں خفگی کا تاثر تھا۔ بابا، سب ٹھیک تو ہے، میں کسی خطرے میں نہیں آیا۔ That boy is in danger because of you۔ تمہاری وجہ سے وہ لڑکا خطرے میں ہے۔ انہوں نے جس لہجے میں کہا، حماد اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ وہ اس گاڑی میں تھا جس گاڑی میں ان کا خیال تھا تم ہو سکتے تھے۔ میں یہ بات نہیں جانتا تھا۔ You may leave now۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے اشارہ کر دیا تھا۔ ان کا غصہ، ناراضی، وہ بھی کسی ملازم کے بچے کے لیے۔ حماد کو ایک دم سے اشتعال دلا گئی تھی، تاہم وہ خود پر قابو پائے رہا۔ بابا، آئی ایم سوری۔ اس کے لب ہلے۔ تم جا سکتے ہو۔ اپنی بات دہرا کر انہوں نے اپنا رخ دیوار کی کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اسے ان کا آفس چھوڑ کر باہر آنا پڑا۔ بند دروازے کے اس طرف وہ کچھ دیر تک مٹھیاں سختی سے بھینچے کھڑا رہا۔ چہرے پر سرخی آ گئی تھی، آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اعظم شیرازی نے اس پر آواز بلند کی تھی، اور وہ بھی کس کے لیے؟ ایک ملازم کے لڑکے کے لیے۔ اس نے صدر دروازے سے کسی کو آتے اور پھر دستک دے کر اسٹڈی روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ ٹو ہیل ود فارس۔ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں بند ہو گیا۔ علیزے نے صوفے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر ببل کا غبارہ پھوڑتی دوبارہ میگزین کے صفحے پر جھک گئی۔ کینچی سے کتر وہ پھر سے تصویریں کاٹنے لگی تھی۔